رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم حاضرین اکرام، گزشتہ میں نے نشست میں قرآن مجید کی ترجمہ اور اس کی تفسیر کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر جاننا، اور قرآن کی عظمت کیا ہے، اس پر گفتگو کی تھی۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کا مصحف بولتی تھی اس کا پہلا سورہ ہے، اور اکثر لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ الق پہلا سورہ ہے قرآن مجید، نزول کے اعتبار سے بھی سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں، سورہ مدثر اور 3 سورتوں کی آیتیں، ابتدا 5-6 آیتیں شروع میں نازل ہوئی، لیکن سورہ مکمل نازل نہیں ہوا، کمپلیٹ ونس ریویل فرسٹ ٹائم دی سورہ، پہلی مرتبہ مکمل طور پر جو سورہ نازل ہوا وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو اس لحاظ سے نزول کے اعتبار سے بھی سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، اس کی اہمیت اس لیے ہے۔ وہ سورہ الق اکثر لوگ بولتے ہیں، اس کی 5 ابتدائی آیتیں، دوسرے سورتوں کی سورہ مدثر ہے اور دوسری صورتیں اس کی آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہ سورہ الق ہے جو پہلی مرتبہ مکمل سورت نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے مصحف کا بھی پہلا سورہ ہے، یعنی قرآن کے آغاز میں۔ دوسرا یہ کہ نازل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے۔ اکثر سورتوں کے نام اس میں آنے والے الفاظ کی بنیاد پر رکھے گئے۔ سورہ بقرہ اس کے بعد ہی سورہ ہے، اس میں بقرہ کا تذکرہ ہے، بقر بولتے گائے کو، بقرہ کو، تو جو اس لحاظ سے اب دوسرے سورت جیسے سورہ فیل لفظ آیا، اس میں سورہ قریش، اس میں قریش آیا، سورہ کوثر لفظ آیا اس میں۔ بہرحال تقریباً صورتیں ایسی ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند صورتوں کے، یہ فاتحہ کا لفظ کہیں سورہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لفظ اس میں نہیں ہے تو اس کا نام فاتحہ کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام فاتحہ کیوں رکھا گیا؟ ویسے عربوں کا ایک مزاج تھا کہ جس چیز کو زیادہ پسند کرتے اس کے بہت زیادہ نام رکھتے۔ جیسے اونٹ اور گھوڑا ان کو بہت پسند تھے، تو مختلف لغات کے اعتبار سے 200 سے 250 الفاظ اونٹ اور گھوڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے عام طور پر عربی جاننے والے سنتے جمل بولتے اونٹ کو، قرآن مجید میں کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ابل کے معنی اونٹ۔ ایسے بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ گھوڑے کے لیے بھی اسی طرح جس چیز کو پسند کرتے اس کے کئی نام رکھتے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ ایک مفسر نے 19 نام گنا ہے، 19 نیمز اس کے، کتنے؟ 19، ایک کم 20۔ اس میں سے جو مشہور نام ہے اس میں ایک نام ہے ام القرآن یا ام الکتاب بھی بولتے ہیں اس کو۔ ام بولتے ہیں اصل میں ماں کو، کتاب کی ماں یعنی اصل۔ قرآن کا اصل کیا ہے تو بولے سورہ فاتحہ۔ کسی نے کہا صاحب اصل تو قرآن سورہ فاتحہ ہی ہے، مین جو کانٹیسٹ ہے، مین کنٹینٹ ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے، ایکسپلینیشن سارا قرآن ہے اس کا، اس کی اہمیت بتائی۔ اور ایک روایت میں اساس القرآن، قرآن کی اصل چیز، اساس جو ہے، بنیاد یہی ہے سورہ فاتحہ۔ ایک نام آیا اس کا کہ جو سورہ فاتحہ تم پڑھے، اصل میں لفظ فاتحہ کہتے ہیں
جو ہے فتح یفتح سے بنا ہے، جس کے معنی کھولنا۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی آیا، کتاب کو کھولنے والی سورت۔ جب قرآن مجید ہم کھولیں گے تو سب سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو قرآن کھول رہی یہ سورت، اور اس کے جو معنی آتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغاز کرنا، شروع کرنا۔ یہ لفظ فاتحہ سے بنا افتتاح، ٹو اوپن، اوپننگ، کھولنا، دکان کا افتتاح ہے، آغاز ہو رہا، آغاز کرنا، شروع کرنا، ٹو بگن، ٹو اسٹارٹ، ٹو اوپن، یہ سارے معنی آئیں گے فاتحہ کے۔ قرآن کا آغاز کرنے والی، قرآن کو شروع کرنے والی، قرآن کو کھولنے والی، لفظ فاتحہ۔ یہ جو ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی سورہ۔ اب آئیے، اس کا ایک نام ہے سورۃ الشافیہ۔ شافیہ کے ایک معنی شفاعت کرنے والی، سورۃ الشفا کے معنی کیور کرنے والی، شفا دینے والی سورہ۔ اب اس کا معاملہ بھی یہ کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ روایت میں سورہ فاتحہ کی اہمیت بتاؤں ابھی آپ کو، سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع نہیں کرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسلمانوں کی جماعت کا امیر بنائے، کسی جہاد کے لیے، دعوت دین کے لیے کہیں بھیجا ہو۔ یہ گئے اور کامیاب ہو گئے دعوت دینے میں یا جہاد کرنے میں جو تھا، واپس آ رہے تھے تو جس علاقے تک آئے وہ علاقے میں پہاڑی سلسلہ تھا پورا۔ دوپہر کے وقت اصل میں گرمی بہت ہوتی ہے عرب میں، تو کچھ وہاں چھوٹے موٹے جھاڑیاں واڑیاں تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ ذرا 1-2 گھنٹے آرام کر لیں۔ ایک محاذ سے واپس آ رہے ہیں، اور لوگوں نے آرام کا ارادہ کیا اور آرام کرنے لگے۔ پہاڑیوں کے پیچھے قبیلہ رہتا تھا، وہاں سے 2-3 آدمی آئے قبیلے کے، آ کے پوچھے آپ میں کوئی منتر ونتر جانتا ہے؟ یہ پوچھنے لگے صحابہ کہے گا منتر؟ تو بولے ہمارا ایک سردار ہے، اس کو ایک لوتی ایک بیٹی ہے، اس کو سانپ نے ڈس لیا، اس کا زہر چل رہا ہے، اور ہمارا سردار چاہتا ہے کہ کوئی منتر وغیرہ پڑھنے والا پڑھ کے زہر اتار دے۔ حضرت عمر کے کانوں میں آواز پڑی تو پوچھے کیا بول رہے ہو؟ تو بولے امیر یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ کوئی قبیلے کا سردار قریب میں رہتا ہے، اس کی بیٹی کو سانپ کاٹا ہے، اس کا زہر چل رہا ہے، کوئی پڑھ کے کچھ اتار دے منتر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ صحابہ کو ساتھیوں کی تشویش ہوئی، یہی وہ کیا جانتے بھائی، ہمارے ساتھ ہم جو جانتے یہ بھی یہی جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور بتایا گیا کہ پیر کے اس حصے پہ سانپ کاٹا ہے، تو وہاں آپ نے دم کر کے پھونکا، پڑھ کے پھونکتے زہر اترنا شروع ہو گیا۔ وہ خوش ہو گیا سردار، اس نے بکریاں، اونٹ، گھوڑے، بڑا مندہ ریوڑ بولتے اس کو، ایک ریوڑ دے دیا ہدیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیال آیا قرآن مجید میں یہ ہے کہ تم میری آیتوں کے بدلے دام مت لو، تو ان کو خیال آیا کہ یہ تو نہیں ہے بات، میں تو قرآن پڑھا تھا۔ انہوں نے اس سردار سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ میرے لیے حلال ہے حرام ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیسے؟ یہ تو میں ہدیہ دے رہا ہوں، تو میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ مجھے حلال بولے تو میں آ کے لے جاؤں گا، حرام بولے تو میں نہیں لے سکتا۔ تو اس نے عہد دیا کہ اگر آپ کے نبی اجازت دے تو یہ آپ لے جائیں گے، میں وعدہ کر رہا ہوں لے جاؤں گا۔ یہ گئے، جانے کے بعد پورے واقعات حضور پوچھے محاذ کیسا رہا، کیا ہوا، سب سنائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا پڑھے؟ کہا رسول اللہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج، شفا اس میں ہے سوائے موت کے۔ ایوری ڈیزیز کین بی کیور ایکسیپٹ ڈیتھ۔ ہر بیماری سے نجات پا سکتا ہے انسان سوائے موت کے۔ کیا زبردست سورہ ہے، میں تو آزمودہ ہے، بیماروں کو پڑھو اچھے ہو جاتے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، پانی پلائے، بخار اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شفا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں رکھی، سارے قرآن میں شفا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کہا مومنون کے لیے رحمت اور شفا ہے، قرآن میں، قرآن کو کہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ اکثر شفا کے لیے بہترین، حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام ہے سورۃ الکافیہ، کفایت کرنے والی سورت۔ یہ سورت کافی ہے تمہارے لیے بولنے کا مقصد، اتنی اہم سورت۔ ایک نام ہے اس کا سورۃ الدعا۔ میں جب تفسیر کروں گا آیتوں کی تو ان آیتوں پہ آؤں گا دعا تک، تو اس وقت بتاؤں گا اس کا نام سورۃ الدعا کیوں رکھا گیا، اب اس کو چھوڑتے فی الحال۔ ایک نام ہے اس کا سورۃ الکنز۔
کنز بولتے ہیں خزانے کو. سورہ فاتحہ اصل میں خزانہ ہے. دیکھیے کیا اہمیت سورہ فاتحہ کی. کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن نماز میں کمپلسری قرار دیا. یہ واحد سورہ ہے، نمازی بھی نہیں، نماز کی ہر رکعت میں واجب ہے پڑھنا، اور بعض مسالک میں تو فرض ہے. اب یہ تھوڑا یہ بھی سن لیجیے، شاید اس سے پہلے موئز نے اس پہ کچھ گفتگو بھی کی، ہمارے شاگرد رشید نے. امام شافعی کا قول یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر وہ حدیث لیے حضور نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کرے گا نماز میں اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس کو امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، اور اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھول گیا تو اس کو نماز کو دہرانا پڑے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ جو ہے اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھول گئی تو ان کے پاس اس کا مقام واجب کے درجے میں ہے. ان کے پاس یہ ہے کہ اگر وہ سجدے سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز دہرانے کی ضرورت ہے. سجدے سہو بھی نہیں کرا تو امام اعظم کے پاس اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی بھول گیا سورہ فاتحہ پڑھنا، نماز مکمل کر لیا اور سجدے سہو نہیں کرا، نماز نہیں ہوئی اس کی. امام شافعی کے پاس بولے سجدے سہو 10 وقت کر لے نماز نہیں ہونے والی، سورہ فاتحہ چھوڑ دیا. اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ سورہ فاتحہ امام کا پڑھنا اور مقتدی کا پڑھنا ہر ایک کا پڑھنا ضروری ہے. امام اعظم کے پاس یہ ہے کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ ان کے پاس تو یہ ہے، ان کا ایک فتویٰ یہ ہے احناف علماء کا کہ اگر کوئی امام کے پیچھے قرات کرتا ہے تو اس کے زبان پہ اس کے منہ میں آگ رکھی جائے گی. اتنا سخت معاملہ ہے. اس میں اعتدال کی روش امام مالک کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان رکعتوں میں جس میں امام قرات کرتا ہو مقتدی خاموش کھڑے رہے، اور ان رکعتوں میں جس میں امام جو ہے سری نماز پڑھتا ہو، جیسے مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کے 2 رکعت، عصر کے 4 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، اس میں مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے. یہ میرے کو دونوں کے درمیان کا راستہ دکھتا ہے. جہاں امام قرات کر رہا خاموش بیٹھے رہو، اور جہاں امام قرات نہیں کر رہا سورہ فاتحہ. لیکن حنابلہ کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس بلکہ اکثر شافعی علماء بھی وہی کرتے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سکتہ کرتے ہو لوگ، یعنی خاموش رہتے تاکہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے. تو یہ 2 نقاط نظر سورہ فاتحہ کے بارے میں. میں نے آپ سے کہا کہ اس کا نام سورہ دعا، سورۃ الدعا بھی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بتایا جائے گا. اور بھی بہت سارے نام اس کے جو ہے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر اور تفصیل بھی بات کی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے ہو گیا کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا کمپلسری ہے، لازمی ہے. کوئی سورت پڑھنا ضروری نہیں. آپ کوئی بھی 3 آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد ہو جائے گی. ضمن سورہ کے طور پہ کوئی بھی سورہ پڑھے نماز ہو جائے گی. لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا اشد ضروری ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس سورہ کی اہمیت. ایک اور نام ہے اس کا سبع المثانی. سبع بولتے ہیں عربی میں 7، المثانی وہ تو 2 ٹائمز. وہ 7 آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے ان کا نام سبع المثانی رکھا گیا ہے. 2 مرتبہ نازل ہونا کیا ہے؟ آپ کسی سے کہیں کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑے ہو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جائیے، اب دیکھیے کھڑے ہو گئے، بیٹھ جائیے. تو 2 مرتبہ بتانے کی اہمیت دینا، کسی بات پہ فورس لگانا، زور لگانا. کوئی سورت 2 مرتبہ نازل نہیں ہوئی. سورہ فاتحہ واحد سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں، تاکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا اس سورہ کی اہمیت کیا ہے. امپورٹنس، ہاؤ اس سورہ امپورٹنس، ہاؤ از امپورٹنٹ، کتنا اہم سورہ ہے. تو اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے، اہمیت کو بتانے کے لیے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میں اس کا جو پس منظر بتایا کتنی اہم سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی پہلا سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا. اب آئیے سورہ فاتحہ ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلی آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اب اس آیت کے بارے میں بھی ہمارے فقہاء میں مسالک میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہوتی، یہ ہر صورتوں میں آئی ہے سوائے سورہ توبہ کے، ہر سورہ کے پہلے آئی لکھی گئی ہے، تبرکاً اس کو لیا جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، وہ اس کو ملا کے 7 آیتیں بولتے ہیں۔ پھر ان کے علماء کی ایک حجت یہ بھی ہے کہ اگر یہ بسم اللہ پہلی آیت ہی ہے تو پھر غیر صراط الذین انعمت علیہم کے بعد دائرہ ڈال کے آیت کیوں نہیں بنائی گئی؟ جب آیت مکمل ہوتی ہے تو دائرہ لگایا جاتا ہے۔ ان کی ایک اور بحث ہے، اس میں پھر آیت میں دائرہ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ وہ پوری، وہ کہتے ہیں پوری ایک ہی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت ہے۔ ان کا کہنا ہے بسم اللہ ہمیں پہلی آیت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام شافعی کی بات کو مان لیا جائے کہ یہ پہلی آیت ہے تو جو ہے پھر دوسرے صورتوں کے شروع میں کیوں آئے؟ اصل میں وہ آج ہمارے یوسف بیگ صاحب ایک میٹنگ رکھے تھے، وہ میٹنگ کا بڑا نقصان ہو گیا، میں آج ریوائز نہیں کر سکا، اعادہ نہیں کر سکا، مجھے آج جو درج دینا ہے اس کا۔ گھر گئے تک ٹائم ہو گیا تھا، عصر کا نماز پڑھے، تھوڑی دیر 10 منٹ آرام کرے، نکل کے آگے پھر تو جو ہے مجھے اس شخص کا نام یاد ہے، ایک شخصیت ہے، وہ جو ہے کہنا چاہیے ریاضی کے بہت ماہر ہے۔ تو انہوں نے جو ہے بتایا کہ قرآن کی صورتیں اور آیتیں جو ہے 19 سے ملٹیپلائی ہوتی ہے پوری، دوسرے تو ریاضی کے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 19 ہیں، حرف اس کے حروف، اور جو ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ہے آپ کے دوزخ کے جو داروغہ ہے ان کا آیا کہ قرآن مجید میں 19 ہے، تو کہا دوزخ میں کنٹرول کرنے والے، حفاظت کرنے والے 19 ہیں، تو ان کا گمان یہ ہے کہ سارے صورتوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 19 کا عدد بسم اللہ میں ہر صورت پہ رکھا ہے۔ دیکھیے اب، اور انہوں نے کئی صورتیں، میں اس وقت میرے کو یاد ہے لیکن پورا تفصیل صحیح نہیں بتا سکوں گا، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، کئی صورتوں کو انہوں نے ملٹیپلائی 19 سے کر کے بتایا کہ 19 اس میں اعداد گن کے کہ 19 سے ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے، ایسے قرآن مجید کے بہت اعزاز ہے۔ جو اپنے علم کا ماہر ہوگا وہ اگر قرآن میں ڈھونڈے گا اپنے علم کے بارے میں، اس کو رہنمائی ملے گی، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ تو کسی نے پوچھا تھا میرے کو اس سے پہلے یہ سوال کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری صورتوں میں کیوں، تو اس کا جواب ہے تو جو ہے یہ ہے کہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ میں امام شافعی کے پاس تو بسم اللہ میں اگر زور سے نہیں پڑھے تو ان کے پاس نماز نہیں ہوتی۔ جب میں نظامیہ میں پڑھتا تھا تو وہاں جو ہے کیرلا کے بچے تھے، وہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ہمارے دوست تھے، میں ان سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو انہوں نے کہا کہ متین صاحب آپ بہت کھلے ذہن سے بات کرتے، اس لیے ہم آپ کو بول رہے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے ہمارے مذہب میں، میرے کو یہ معلوم تھا کہ نماز میں وہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن چھوڑ دیے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے تو ان کے پاس اتنی شدت ہے بسم اللہ الرحمن۔ امام احمد حنبل کے پاس، امام مالک کے پاس بھی بسم اللہ الرحمن پڑھنا ہے، لیکن امام احمد کی 2 روایتیں، ایک کہ باواز بلند پڑھنا، ایک روایت میں یہ کہ آہستہ پڑھ لینا ہے اس کا۔ ویسے حنفی علماء کے پاس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے کہ قرآن شروع ہوتا، نماز شروع ہوتی، بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی اجازت دی انہوں نے، لیکن یہ کہ اس کو آیت نہیں مانتے فاتحہ کی غلط مسئلہ ہے۔ اب میں ایک بات کہوں گا، پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ گفتگو کریں گے، اس کی تفصیل بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اللہ اگر ہدایت توفیق دے آپ کے سمجھ میں آئے میری باتیں۔ لفظ بی سے آغاز ہوتا ہے، بی کے معنی سے، انگلش میں کہ وتھ، اسم بولتے ہیں نیم کو، اللہ بسم اللہ کے معنی ہوں گے اللہ کے نام سے، انگلش میں کہیں گے ود دا نیم آف اللہ۔ اب دیکھیے حدیث میں آیا کہ جب تم کوئی کام کا آغاز کرو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اس کے اوپر، شیطان اس کام میں داخل نہیں ہوتا۔ اب قرآن مجید کا آغاز ہو رہا بسم اللہ سے، شیطان بھاگ گیا اللہ کے نام سے، شیطان بھاگ گیا اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، کیسا ہے وہ؟ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ سمجھنا ہوگا۔ اسلام اپنے
رب کا، اپنے خدا کا، اپنے پروردگار کا، اپنے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے اس کی وہ صفتوں کو بیان کرتا ہے، اس کے وہ ایٹریبیوٹس کو بیان کرتا ہے جس میں رحم کا مادہ ہو۔ اور دوسروں کے پاس اگر آپ دیکھیں، خصوصاً مشرک بت پرستانہ رسم و رواج ہوتا ہے، ساری دیوی دیوتاؤں دیکھے تو ڈر ہو جائے، بچے دیکھے تو چمک کے اٹھ جائیں نیند میں سے، کوئی ہوگی زبان ایسی باہر نکلی، کوئی ہوں گے کسی کے 4 ہاتھ، کوئی ہوں گی شیر کی سواری کر رہی، سانپ ڈالی ہوئی گلے میں، پورے آپ دیکھیے، کوئی ہوں گا تو کچھ پیٹ کیسا بڑا، کچھ سر الگ، ہر ایک کو آپ دیکھتے جائیں تو ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ وہ کیوں ہیں؟ ان کی میتھالوجی یہ ہے کہ خدا کا کانسیپٹ جو دیا ہے لوگوں کو ڈرا کے لایا جائے۔ اسلام بڑا رحم دل مہربانی کا مذہب ہے۔ اسلام ڈراتا نہیں اللہ سے، خوف نہیں دلاتا، بعد میں بتاتا اللہ سے ڈرو، پہلے نہیں، پہلے کہتا ہے تم جس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہو وہ رحمان اور رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ سب رحمان اور رحیم کس سے بنے ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ میں اس لیے لکھنے کے لیے بولا تھا، نوٹ بک لائے تو بچے لکھ سکتے ہیں، آئندہ کام آتا ان کے لیے۔ اصل میں رحمان اور رحیم جو ہے یہ مشتق ہے رحم سے۔ آپ اردو میں سنتے ہیں رحم مادر، بچہ ماں کے پیٹ کے جس تھیلی میں رہتا اس کو بولتے ہیں رحم مادر۔ اس کا نام رحم مادر کیوں رکھا گیا؟ ماں کی مہربانی کا مقام، 9 مہینے پیٹ میں لے کے پھرنا بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کی محبت ہے، اس کا محبت کا تقاضا ہے کہ ماں آپ کو پیٹ میں لے کے پھر 9 مہینے، اس لیے رحم۔ اس کے معنی انگلش میں ہوں گے مرسی، کائنڈنس، مرسی۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس کو بولتے ہیں ثلاثی مجرد، 3 حرفی لفظ، 3 لیٹرز ورڈ سے کئی ورڈز بنتے ہیں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ ایک لفظ ہے علم، سب جانتے ہیں نا، علم، نالج، جانتے ہیں نا، اس میں 3 لفظ ہیں، عین لام میم۔ کتنے کلمے ہیں؟ عین لام میم، علم۔ اس سے بنتا علم کا دینے والا، معلم۔ کیا بڑھ گیا؟ خالی میم، میم بڑھ گیا، عین لام میم تو جیسے کیسے معلم، میم بڑھ گیا۔ اسی سے بنتا متعلم، تے میم تے بڑھ گیا، عین لام میم پھر متعلم، عین لام میم آ گیا۔ اسی سے بنتا جو ہے متعلم، عالم، علم کا دینے والا، الف بڑھ گیا خالی، عین الف لام میم عالم۔ اس سے مبالغہ کا صیغہ بنتا سپرلیٹو، علامہ، عین لام میم اس سے بھی آ رہا، علم کا بہت زیادہ جاننے والا۔ عربی کا فائدہ ہے۔ اسی طرح رحم سے جو بنا وہ بنا رحیم بھی اور رحمان بھی۔ یہ ہے کیا؟ یہ انگریزی میڈیم میں بہت بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی بہت انگریزی زبردست آتی۔ انگلش کا ایک قاعدہ ہے، بولتے سپرلیٹو ڈگری، بولتے نہیں بولتے بابا؟ چلیے گڈ کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے بولیے آپ؟ گڈ، یہ معلوم، کس کو معلوم؟ گڈ، گڈ کے بعد بیٹر، بیٹر کے بعد بیسٹ، یا ویری گڈ، بیسٹ، گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیسٹ سپرلیٹو ڈگری ہے گڈ کی۔ اسی طرح رحم کی سپرلیٹو ڈگری ہے رحمان اور رحیم، انتہائی محبت کرنے والا، سپرلیٹو ڈگری آ رہی تھی۔ آخری سٹیج، بہتر کا آخری سٹیج کیا ہے؟ بیسٹ، اس سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا بیسٹ سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے رحم کے معاملے میں رحمان اور رحیم سے بڑھ کے کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ امید کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سک رہا ہوں گا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے رحم۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ سر ایک کافی تھی نا، رحمان آنا تھا رحیم آنا تھا، یہ دو سپرلیٹو ڈگری کیوں لائے گئے؟ اب دیکھیے یہ بھی عربی بہت بڑی زبان ہے، بہت وسیع زبان ہے۔ رحیم جو بنایا گیا ہے اس میں سیکوینس ہے، مطلب یہ کہ ایک ہی رفتار، ایک ہی انداز مہربانی کا۔ وہ کیسا انداز ہے؟ سورج نکلتا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، ایک مسلمان کا کھیت ہے، غیر مسلم کھیت کی نگہبانی کر رہا، پانی دے رہا، مسلمان چھوڑ دیا اللہ سے، کس کو فائدہ ہوگا؟ اس کا کھیت اچھا ہے گا، غیر مسلم کا۔ یہ رحیم ہے، یہ نہیں دیکھا کون سب کو دے رہا، نواز رہا، ایک اس کا تھا، اور وہ زیادہ نہیں ہے، ایک لمٹ سے، لمٹ میں سب کو دیتے جاتا۔ یہ ہے اس کی سپرلیٹو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دریا ہے، ایک فلو سے بہہ رہی، نہ وہ سلو ہو رہا اس کی رفتار بہنے کی، نہ تیز ہو رہی،
تو رحیم کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر یہ رحیم نہیں ہوتا وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب کر لیا، وہ رحیم ہے۔ اگر نہ ہوتا ایسا تو پھر کسی کافر اور مشرک کو زندہ نہیں چھوڑتا دنیا میں چھوڑا ہوا ہے، قیامت میں بتاؤں گا۔ عقل دیا، سمجھ دیا، سمجھو مجھے پہچانو، نہیں پہچانیں گے تو قیامت میں بتاؤں گا۔ مسلمان بھی جو نہیں پہچان رہے نافرمانی کرے ان کے بھی ہونے والا حساب کتاب قیامت میں۔ تو کہا گیا کہ رحیم ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ کس کو دے رہا ہے، ساری مخلوق پہ رحم کیا جا رہا ہے۔ رحمان کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، پیاسے کو عربک میں کیا بولتے ہیں کسی کو معلوم؟ پیاسا، آتش، عطشان، آتش، اس کا سپرلیٹو ڈگری عطشان، بہت زیادہ پیاسا۔ ایک لفظ ہے غصہ، اس کا عربک میں کیا ہے؟ ہاں عربی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ غضب، اسی سے بنا غضبان، بہت زیادہ غصیلا۔ اس کا سپرلیٹو ڈگری بنا رحمان، بہت شدت سے محبت کرنے والا۔ تیز بارش ہو رہی، سمندر کی لہریں تیزی سے آ رہی ہیں، کتنی اس میں شدت ہوتی، رحمان کی وہ شدت ہے۔ یہ میرے اپنے طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں آئی یہ بات، مجھے نہیں معلوم کوئی کسی عالم نے کہیں لکھا ہو، میں تو نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کوئی لکھا بھی ہو، بیان کیا ہو، کیونکہ بہت تفاصیل ہے، پورے تو پڑھ نہیں سکتے اپن، لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ رحمان کیسے سمجھایا جائے لوگ۔ ایک گھر میں 4 لڑکے، ہمارے یوسف ایک ساتھ 4 لڑکے گھر میں، 5 لڑکے کسی گھر میں، اور کسی وجہ سے ایک بچہ ماں باپ سے ناراض ہو گیا، ماں باپ نے کہا نکل گھر سے، نالائق، نکال دیا اس کو، یا خود یہی نکل گیا، 2 صورتیں بھی ہو سکتی، چلے گیا، سال 1.5 سال تک آیا نہیں ہوئی، سال 1.5 سال کے بعد کسی رشتہ دار کو دکھا انہوں پکڑے، چلو میاں میں سمجھاتا ہوں تمہارے ماں باپ کو، چلو معافی چالو، چل باپ کے پیروں پہ گر جا، ماں کے پیروں پڑ لے، چل معافی چالے، چل ہو گیا معافی چالے، چل ابھی نے معافی چا لیا، اماں بابا نکل جاتا، آنا نہیں بولتے، یہ نہیں لپٹا لیتے، روتے پلاتے، ارے میرا بچہ آ گیا ہوں۔ اب دوسرے دن کیا ہوتا معلوم ہے، ناشتہ پکتا، ناشتہ کھایا تو ماں باپ کو سب سے زیادہ فکر اس کی رہتی، یہ نالائق ہے، الگ بولے، سال بھر چھوڑ گیا، وہ اولاد گھر میں بن رہی، فرما بردار بن کے رہی، ماں باپ کی خلاف ورزی نہ کرے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ اس سے زیادہ ہے، رحمان ہے وہ۔ کیسے؟ ایک بندہ گناہوں میں گر گیا، کہ نماز کو آ رہا، اب وہ بندہ گناہوں سے تائب ہو گیا، اس کو اللہ کی خشیت خوف آ گئی، ڈرا، اللہ تعالیٰ پوچھا تو کیا ہو گیا، رجوع ہو گیا، مسجد میں آ گیا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ اس کو کیسے لیتا، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا، فرمایا گیا کہ جو ہے میرا بندہ ارادہ کرتا میری طرف آنے کے لیے، میں اس کی طرف چلنا شروع کرتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں، اور جب بندہ دوڑتا ہے میری طرف آنے، میں لپک لیتا ہوں اس کو آگے بڑھ کے۔ یہ ہے رحمان کی صفت، یہ ہے اس کی مہربانی کہ بندے کو لپٹ لیتا ہے، آ جا میرے بندے آ جا، ارے یہ نماز، یہ تو میرے ہے، یہ نالائق میرے سے بدت کے چلے گیا تھا، اب آ گیا میرے پاس۔ یہ اس کی رحمان کی صفت جو شدت سے اپنے بندے کو اپناتی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا قرآن مجید میں، دیکھو بندو تم شرک مت کرو، بالفرض اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین کے درمیان ہو گئے، مجھے اختیار ہے اگر شرک نہیں کرتا ہوں تم معاف بھی کر سکو، دیکھو شرک نہ کرو، یہ میرے کو پسند ہے کہ میرے برابر میری ذات اور صفات میں تم کسی کو لاؤ، میں ہی تمہارا رب ہوں، خالق حقیقی، معبود حقیقی میں ہی۔ تو یہ ہے کہ جو ہے رحمان جو ہے، ورنہ صحیح بتا رہا ہوں میں، بشمول میرے کوئی بچ نہ پائے، اگر ہم خاموش بیٹھ کے میں دشمن ہوں میرا، اب میں کیا کرا دیکھیں، اور اس وقت حساب کتاب لینے آئے، سانس نہ لے، معاف غفور الرحیم ہے، معاف کر رہا، یہ ہے اس کی رحمان کی صفت، مہربانی کی انتہا، یہ ہے رحمان۔ اب دیکھیے، اب آپ پڑھیے، مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ امام صاحب بولتے رہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قاری صاحب بہت اچھے قرأت پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں کی بول رہے تھی وہاں کی ہے کہ نہیں معلوم ہی نہیں ہے، کوئی اثر ہو رہا ہی نہیں ہمارے پہ زندگیوں میں،
یہ ہم کلاسز در سے شروع کریں ہمارے یوسف بیگ صاحب، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان کم سے کم صورتوں کو، ان آیتوں کو ہم، اب سورہ بقرہ نے ہونے والی ہے، منتخبہ صورتیں اور آیتوں کا پہلے میں درج دوں گا، جب کچھ ماحول جم جائے، کچھ لوگ جڑ جائیں تو پھر ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے، ورنہ اس میں مسائل آتے کنفیوز ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ایمانیات کی آیتیں لیں گے، وہ صورتیں لیں گے جس سے ایمان اور عقائد بنتے ہیں ہمارے، پھر اس کے بعد ہم جو اس طرف جائیں گے۔ تو یہ پروسیس طے کیا گیا ہے۔ ہمارے یوسف بیگ صاحب کی کوشش یہی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں میں عام فہم الفاظ میں رکھی جائے۔ اگر کسی کو چاہیے زبردست تفسیر پڑھنا سورہ فاتحہ کی، ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھ لیجیے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی آدمی یا جتنے بیٹھے ہوئے سب کو چیلنج ہے میرا، کوئی 10 صفحے پڑھے اور بولے متین صاحب میرے کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑی اردو سے اردو دیکھنے کی، تو میں اس کو غلامی لکھ کے دینے تیار ہوں۔ ایسی فصاحت اور بلاغت، میں کوئی بھی ایک لفظ فصیح، میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمپل سے سمپل انداز میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ رہا نا بیٹے؟ آپ کو آ رہا بیٹا؟ ویری گڈ۔ تو بچے بھی سمجھنے پائیں ہمارے، کوشش یہ۔ تو آپ اگر فصاحت چاہتے ہیں، بلاغت چاہتے ہیں، تو پھر ابوالکلام آزاد کو پڑھ لیجیے۔ ان کی جیسی فصاحت، فصیح اور بلیغ تفسیر کسی نے نہیں۔ میں جب پڑھنے بیٹھا، ڈکشنری لے لیا، بازو والد صاحب بولے بیٹے ڈکشنری لے لو بابا، آپ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ ہم بولا میں عربی کا استاد، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جی نہیں پڑھ سکتے آپ، لیجیے۔ لا کے انہوں بازو پر رکھ دیے، میں پھر پڑھنے لگا۔ بولے کیسے لکھے؟ یہ والا ہر صفحے پہ 1-2 لفظ ایسے آ رہے ہیں جس کو دیکھنا پڑا پلٹا کے کیا معنی، اتنی فصاحت اور بلاغت۔ تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں عام فہم انداز میں آپ کو سمجھائے۔ تو یہ آیت ہو گئی، اگر اس کو بالفرض پہلی آیت مان لے تو پہلی آیت کا یہ مفہوم آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آئیے اس کے بعد کی آیت، امام اعظم کے پاس یہ پہلی آیت ہے، امام شافعی کے پاس دوسری آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا رہتا تعریف، لکھا ہوا رہتا نا۔ ہم جو ہے نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سے ثنا۔ کیا معنی ہے ثنا کا؟ کوئی بھی بولیے، بڑے بھی بول سکتے، تعریف۔ پھر حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ ہم اصل میں کہیں گے تعریف کی انتہا کو پہنچنے کے بعد بندہ کہے شکر ہے مالک تیرا۔ اب اردو کے لفظ کو لئیے، شکریہ اور تعریف دونوں کو ملانے کے بعد جو لفظ بنے گا وہ بنے گا حمد۔ انگلش میں کہیں گے تھینکس اینڈ پریز، تھینکس پلس پریز ایکول ٹو حمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو دونوں الفاظ کو ملائیں گے تو بنے گا حمد۔ ہم بول دینا چاہیے تھا، اس میں الف لام داخل کیا گیا، الحمد۔ الف لام کیا ہے؟ کسی بھی کامن ناؤن کو انگریزی میں پرٹیکولر یا پراپر ناؤن بنانے کے لیے کیا لگاتے؟ دی۔ جیسے اے بوائے، اے بوائے کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے۔ ہمارے کو پرٹیکولر بوائے، اس بوائے کے بارے میں بولنا ہے جس کو ہم جان رہے ہیں، دی بوائے، کیا بولیں گے؟ دا بوائے۔ تو جو یہ دا بوائے یا دی بوائے جو آپ بول رہے ہیں وہ کیا، یہ خاص ہو گیا۔ اسی طرح عربی کا قاعدہ یہ، ہم بولے تو تعریف، الحمد بولے تو خاص تعریف۔ اب ترجمے میں ہم لکھتے ساری تعریفیں، اصل کوئی اس کی تعریف ہی نہیں سوائے اللہ کے، اصل قصہ ہے ہم۔ اب یہ لفظ تو اسی ہم نماز میں کتنے خود پڑھتے ہیں نا، کبھی غور کریں کیا معنی اس کے۔ حمد کا تصور، کانسیپٹ اگر صحیح ذہن میں بیٹھ جائے پھر وہ بندے مسلمان شرک کے قریب نہیں جا سکتا، اس سے شرک ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے میرے کو یہ فائدہ فلاں شخص سے پہنچا، لیکن وہ یہ کہے گا تعریف اس کی نہیں، شکر اس کا نہیں۔ ویسے تو انسان میں اس کا شکر ادا کروں تو ذریعہ ہے، اصل میرے کو فائدہ کون پہنچایا؟ اس وقت کیا کہے گا؟ الحمد، الحمدللہ، الحمدللہ۔ حمد ایسی چیز ہے شرک کی جڑوں کو کاٹنے والی ہے۔ انسان جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا چمکار سے، جس کو میرائکل بولتے ہیں، اس سے بہت متاثر ہوتا ہے انسان۔ ایک آدمی دیکھے گا کہ کسی کے لیے ایسا پاور ہے، انہیں میرائکل کر رہا، اس عام الفاظ میں آج کل کرامت کہیں گے۔ اب میرائکل کا معجزہ نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد تو معجزہ نہیں، وہ کرامت ہوگی، کرامت ہے۔ ہم کہیں گے اللہ نے اس کو دے دیا ہے، کس نے دیا؟ اس کا اپنا ہے؟ نہیں، اللہ کا عطا کردہ۔ ہم تعریف کریں گے ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ،
اللہ نے آپ کو کیا زبردست چیز دے دی، الحمدللہ، تو سفر کہیں گے۔ اب میں تھوڑا اور اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اور بڑھاتا ہوں آگے۔ ہمارے پاس جو ہمارے بھائی ہیں برادران وطن، ان کا لیے ہم کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو انہوں نے جس چیز میں اپنے آپ کو کچھ نفع پاتا ہوا پائے تو کہہ دیے بھگوان۔ ہم دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ اللہ نے کیا چیز میرے لیے پیدا کی۔ بیسٹ ایگزامپل گنگا ریور، اٹ از اے ریور، وہ نکلتی کہاں سے؟ ہمالیہ سے، جا کے کہاں گرتی؟ بے آف بنگال میں۔ ہندوستان کا بڑا علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اس سے گرینریز آتی، اس سے پینے کا پانی ملتا، اس سے بہت زیادہ کرنٹ بنتا ہے، اس کے ویو سے کرنٹ بھی بنتا، اس کے کئی ڈیم بنا کے کرنٹ بنا رہے ہیں، تو جو کئی کام ہوتے اس سے، انڈسٹری کو کام آتا، پینے کام آتا۔ تو بولے اتنی زبردست ریور ہے، ایک مسلمان دیکھا گیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ملک پہ ایسی زبردست دریا بہائی، کیونکہ دریا کس کے لیے ہے؟ وہ ہمارے لیے۔ دنیا کی ہر چیز کس کے لیے اللہ نے پیدا کی؟ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے لیے۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جو پیدا کی۔ یہ دیکھیں گے ان کے پاس ہم کا تصور نہیں، ہو جائیں گے اور دریا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے گنگا ماتا پرنام۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کا تصور نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے کہا تھا یہ شرک کی جڑوں کو کاٹنے والی ہے ہم، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مسلمان دیکھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو کیا دریا ہے؟ دریائے فرات کا قصہ اب آپ کو یہاں سنانا ضروری ہے۔ وہ ٹرائبلس تھے پورے وہاں رہنے والے، مصر میں، ایجپٹ میں۔ وہ جو ہے اپنے معلوم ہوا کہ جو ہے دریا جب فل فلو پہ ہوتا تو طغیانیاں تھی، کئی گھراں بہ جاتے، تو ایک نوجوان لڑکی کنواری بھیٹ چڑھاتے اس میں۔ عمر بن عاص گورنر بنے ہوئے، انہوں نے لکھا امیر المومنین یہ ایسا، ہمیں تو روک کے رکھا، کب تک روکوں یہ لوگ، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے خط لکھا دریا کے نام پہ۔ کس کے نام پہ؟ دریا کے۔ آپ کے میرے ہوتے تو بولتے تھے کیا ہو گیا، دریا پڑھتی تمہارا خط، کیا کر رہی؟ خط لکھا، کہا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے اللہ کے نام سے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے بہ، نہیں تو خشک ہو جا، آئندہ کوئی بھیڑ نہیں چڑھائی جائے گی کسی انسان۔ پھر لکھے یہ خط عمر بن عاص سے کہا کہ اس کو دریا میں ڈال دو، اور جو طغیانی آ رہی تھی دریا میں ڈالتے دریا تھم گیا۔ پھر آج تک کبھی طغیانی نہیں ہے اس میں۔ کیا عقیدہ ہے؟ ارے دریا کیا ہے جی، انسان کے لیے، انسان کو بھی چڑھا ہے، ہماری سنتی نہیں سنتی، نہیں سنی بھائی چل سب جا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ دوسرا راستہ دے گا پانی کا۔ تو یقین وہ لوگ کیوں کرتے تھے اس وقت؟ ان کے پاس ہم کا تصور نہیں تھا۔ ہم کا تصور ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ ایک جانور ہے جس کو ماتا بولتے ہیں، دودھ ملتا، بعد میں جو ہے بوڑھی ہو گئی تو بیچتے، اور کاٹنے والے کاٹ کے کھاتے۔ اب تو بین کر دی گئی ہو، قانونی طور پہ جرم ہے کاٹنا، جب قانون بنا تو نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ کہ ہمیشہ فائدہ دینے والی۔ اب اتنا فائدہ دے رہے، مسلمان کہے گا الحمدللہ اللہ نے میرے ملک میں ایسا جانور دیا جس سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، دوسرے کہیں گے ماتا، ہاتھ جوڑ دیں گے اس کے سامنے۔ ہم کا تصور وہ ہے کسی انسان کو متاثر نہیں کر سکتا۔ میں کالج میں پڑھاتا تھا پہلے، جس کالج میں پہلے پڑھاتا تھا میں، جو 2014 سے پہلے، اس کالج میں میرے ساتھ ایک سینئر لیکچرر تھے، ان کی عمر میں میرے سے بڑے، ایک لیڈی لیکچرر تھے، اور بہت اخلاق کی عورت تھے، اور جو ہے بہت ہی مذہبی، بٹو وٹو لگا کے آنا، پوجا ووجا کر کے، مذہبی۔ ہم کو اعتراض نہیں کریں، میں اپنے مذہب کے حوالے کیا، لیکن وہ سال میں 10-15 دن کے لیے کالج سے رخصت لگا کے جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں آندھرا کے لیے، آندھرا سے ایک دن پوچھا تو بولے بیچ میں بھی آپ جاتے رہتے 1-2 دن کے لیے، سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے دے کے، تو بولے اپنے وطن کو جاتے ہیں، نیٹو پلیس۔ بولا پھر یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو بولے وہ کٹا پٹی کے سائی بابا کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو بولا کیا قصہ ہے؟ تو بولے وہ ایسے ہاتھ پھیرے تو ان کا میریکل، اب وہ میں پوچھا ان کے بارے میں تو انہوں نے سمجھے کہ میں انٹرسٹ لے رہا ہوں۔ ان کو تھا کہ اگر یہ بڑا آدمی جو سب سے زیادہ دین کے باتیں کرتا، سب کو نماز کو کھینچ کے لگ جاتا، انہیں اگر انٹرسٹ لے لے ہمارے بابا میں، اگر ان کا متعدد ہو گیا تو ان کی بلے بلے ہو جائے گی۔ پھر تو انہوں نے غلط فہمی میں اس کی تعریف شروع کر کے، اب پورے ہمارے لیکچرس پریشان، میرے کو یوں دیدے نکال کے دیکھ رہے کہ اس سے کیا بات کر رہے ہو، کیوں کر رہے اسی باتیں، کیوں پوچھ رہے؟ تو وہ سب بولتے بولتے مختصر یہ اس کی تعریف کرتے کرتے بولے ایسا ایک ہاتھ پھینکے، ایسا ہاتھ خالی ہاتھ پھینکے تو بریانی کی پلیٹ آتی۔ بولا واہ 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 واہ۔ تو بولے سر آپ مذاق اڑا رہے تھے؟ بولا مذاق نہیں اڑا رہا۔ میں نے کہا آپ نہیں جانتے، ایک بورڈ ہے ہمارا پورا مسلمانوں کا مشترکہ، میں اس کا ممبر ہوں،
ہم پورے ہماری میٹنگ میں میں ایک ریزولوشن لاتا ہوں کہ ہمارے سارے علماء سب تائید کریں کہ یہ بابا کو وزیر اعظم بنا دیں گے. ارے کیا سر ہے سر؟ وہ بولا ہمارے ایم پی صاحب سے بھی خاص تعلقات ان کو بھی بولیں گے ان کو بناؤ. سر آپ مذاق کر رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وزیر اعظم کے نان پولیٹیکل پرسن ہے، وہ ریلیجیس والا، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم کھانے کا ہے، غربت غریبوں میں بہت ہے. ان کا کام کچھ بھی نہیں، سارے فقیروں کو ان کے پاس بھیج دیں گے، ہاتھ پھیرتے رہنا، بریانی کی پلیٹ آتے رہتی، 3 ٹن بریانی کھا کے غریب خوش رہتے، ملک میں خوشی آ جاتی پوری. ارے سر آپ مذاق اڑا دیے. بولے مذاق نہیں اڑایا، میں صحیح بات بولا. اب دوسرے یہ ہو گیا نا، یہ تو ان کی بات ہو گئی، وہ سمجھ گئے یہ تو معاملہ الٹے پڑ گیا میرے گلے. اب اس کے بعد جو دوسرے بولے سر کیسا ہوگا یہ؟ بولا ہمارے پاس لکھا ہوا استدراج. ہاں بولا اگر کوئی مسلمان کا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اس سے بھی مرود نہیں ہوتے. ہم کو معلوم ہے اللہ دی بھی کوئی طاقت ہے اس سے. یہ ہم مختصر یہ کہ حمد یہ ہے جو شرک کی جڑوں کو کاٹتی. کہا گیا الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کی ہے؟ ایک سینریز ہے، میں دیکھا ہوں ایسی سینری ایک جگہ. یہ آپ گوا جاتے وقت کرناٹک اور گوا کے بارڈر پہ وہ سین ملتا کہ جو ہے بلیک ماؤنٹین ہے، ہلس ہے، یا دودھ گر فال، تو جو ہے وہ اس میں سے دودھ کے جیسا پانی آتے رہتا ہے. اس کے سامنے قریب میں ایک بڑی تالاب، پاؤنڈ بولیے سمجھے، پاؤنڈ چھوٹا بڑا، اس کے اطراف جھاڑیاں، اس پہ کلرفل فلاورس لگے ہوئے. اور اگر موسم ٹھنڈا ہو چڑیاں بھی اس پہ چہچاتے رہتی. وہاں ٹرین 2-3 منٹ کے لیے روکتا، لوکل ٹرین اتر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. بولے سیٹی پہ سیٹی مارا، ہم لوگ بیٹھ رہے نہیں، ہلنے جلنے پر وہاں سے اتنا بیٹھنے. کیا وہ سین کو خدا سمجھے؟ ہم کہے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ نے کیا چیز ہم کو دکھائی. خوشی بھی مسرت ہوا دیکھ کے الحمدللہ. یہ ہم کا کانسیپٹ. اب آپ سنیے امام یہ جب الحمد پڑھے، کون ہے یہ؟ ساری تعریف کس کے لیے؟ للہ، فرد اللہ، اللہ کے لیے. یاد رکھ لیجیے الحمدللہ. کیسے زبردست چیز ہے.